وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ در منصور قرآن کی سلک بھی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور امیر المؤمنین مولا المسلمین ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہیں۔ اہل اسلام، اہل ایمان خصوصیت کے ساتھ آج کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب پہنچانے کا اہتمام کریں اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ دوستان محترم، قرآن مجید اور جامع قرآن اس عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سویڈن میں قرآن مجید کو جلانے کی گستاخی کی گئی۔ آخر قرآن مجید کے ساتھ اتنی دشمنی کیوں ہے؟ میں اس پر قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو یا تو دنیا نے سمجھا نہیں یا پھر انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے وہ قرآن سے دشمنی رکھتے ہیں۔ قرآن کو نہیں سمجھا ہے، یہ بات تو آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنہوں نے نہیں سمجھا اور لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے وہ قرآن کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے، مگر جنہوں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے وہ قرآن کو اپنا دشمن کیوں بنا بیٹھے؟ اس لیے کہ قرآن ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف اللہ کی رضا کا حکم دیتا ہے، حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قرآن کے دشمن ہیں۔ قرآن مجید میں کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ صرف چند آیتیں اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، سمجھنے کی آپ کوشش کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے لوگو رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔
والمسکین، اور محتاجوں کو ان کا حق ادا کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ اڑاؤ۔ اب جنہیں قریبی رشتہ داروں کا حق نہیں دینا وہ قرآن کے دشمن بن گئے، جنہیں مسکینوں محتاجوں کا حق نہیں دینا وہ قرآن کے دشمن بن گئے، جنہیں فضول خرچی سے باز نہیں آنا بلکہ انہوں نے فضول خرچی کو اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنے اعلیٰ ہونے کا نمونہ بنا لیا ہے، وہ قرآن کے دشمن ہو گئے۔ قرآن تو کہتا ہے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکین، محتاج، غریب، مسافر، ان کا حق ادا کرو۔ قرآن مجید میں آگے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اے قرآن سے دشمنی رکھنے والوں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ قرآن کو سمجھو کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیم کا مال جب تم ریٹرن کر رہے ہو تو اپنے پاس موجود جو خراب مال ہے اس سے بدل کے نہ دو کہ خراب تم انہیں دے دو، اچھا اپنے پاس رکھ لو، ایسا بھی نہ کرو۔ یتیم کو پورا اس کا مال دو اور پیور دو جیسا کہ ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ۔ تو قرآن اس پیغام کے ذریعہ حرام خوری سے روکتا ہے، اور جنہیں حرام خوری کی لت پڑ گئی ہے وہ قرآن سے دشمنی کرتے ہیں۔ قرآن مجید ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ۔ تو قرآن باطل طریقے پر کھانے سے منع کرتا ہے۔ جنہیں باطل طریقے پر کھانے کی لت پڑ گئی ہیں وہ قرآن کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے، مگر جنہیں تجارت نہیں کرنی، سود چلانا ہے، جنہوں نے سود کو تجارت کا نام دے دیا ہے، اب ایک طرف ان کا اپنا سسٹم اور نظام ہے جو سودی کاروبار ہے جو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا رکھا ہے، دوسری طرف قرآن سود کو لوگوں کا خون چوسنے کے برابر قرار دیتا ہے، سود کو قرآن حرام قرار دیتا ہے۔ تو جنہیں سود کھانے کی عادت پڑ گئی ہیں وہ قرآن سے اس وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ یتیم کے مال کے حوالے سے جنہوں نے ملک کے ملک ہڑپ لی، قبضے کر کر کے وہاں کی جو قیمتی اشیاء تھی وہ لوٹ لوٹ کر کے لے گئے۔ اور قرآن تو یہاں یتیم کا مال جو کہ بہت مختصر ہے، بہت تھوڑا ہے، اس کے حوالے سے تاکید کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو طریقہ پسندیدہ ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ، یہاں تک کہ جب وہ یتیم جوانی کو پہنچ جائے تو پھر اس یتیم کا مال اسے عطا کر دینا۔ قرآن کی ان تعلیمات کو دنیا سمجھے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔
محض کسی کے بہکاوے پر اور پروپیگنڈے پر قرآن سے دشمنی، قرآن کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپس میں کسی کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ، یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ، یتیم کے مال کو کھاؤ گے تو وہ تم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو، یتیم کے مال کے قریب بھی جانا ہو تو بہتر طریقے سے جانا، اور جب جوان ہو جائے تو اس کا پورا حق جو پیور ہے وہ اسے عطا کر دینا۔ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید اس سلسلے کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم بولو تو عدل کے ساتھ بولو، قل امر ربی بالقسط، تم فرماؤ کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن انصاف کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ انصاف والی بات تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارا اس میں بظاہر نقصان کیوں نظر نہ آتا ہو، مگر تم انصاف اور حق والی بات بولو۔ اب جنہیں انصاف کی بولی نہیں بولنی وہ قرآن سے دوستی کیسے رکھیں گے؟ جنہیں ظلم ہی ظلم کرنا ہے، قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک جان کو بے قصور مار دیا یا زمین میں فساد پھیلایا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر جرم کیا ہے۔ اب جنہوں نے بستیوں کو خاک و خون میں لوٹا دیا وہ قرآن سے کیسے دوستی کریں؟ قرآن نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جانا، جو پیداوار ہی ہے زنا کی وہ قرآن سے کیسے دوستی کریں؟ قرآن نے کہا ہے چوری نہ کرو، چوری کرو گے تو یہ سزا ہوگی۔ اب جنہوں نے لوٹ کر کے ہی سب کچھ جمع کیا ہے اپنا، وہ قرآن سے کیسے دوستی کریں؟ قرآن مجید کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جن کا ہر معاملہ پروپیگنڈا اور جھوٹ پر مبنی ہے وہ قرآن سے کیسے دوستی کریں؟ اصل میں ان کی قرآن سے دشمنی صرف قرآن سے دشمنی نہیں ہے، ان کی قرآن سے دشمنی انسانیت سے دشمنی، انسانیت سے دشمنی۔ چونکہ یہ احکام، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غور کیجئے گا اس پر، پڑھے لکھے لوگ اس پر اور دھیان دیجئے گا۔ جو بھی کتاب لکھی جاتی ہیں کسی بھی موضوع کی، اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، سائنس کی ہو یا کسی اور ٹاپک پر لکھی گئی کتاب، اس کتاب کی ابتدا میں اس کتاب کا موضوع لکھا جاتا ہے کہ اس پوری کتاب میں ڈسکس کس بات پر ہو۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن 30 پارے کس موضوع پر ڈسکس کر رہا ہے؟ آپ پوچھئے علماء سے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے کتاب لکھی اس کا موضوع کیا ہے، کسی نے کتاب لکھی اس کا موضوع کیا ہے، مگر قرآن کا موضوع ہی ہے انسان، اور قرآن کی غرض و غایت ہے اصلاح انسان۔ پورا قرآن انسانیت کے لیے اترا ہے، قرآن پورا انسانوں کی اصلاح کے لیے اترا ہے۔ جس قرآن میں خالق انسان نے انسانوں کی بہتری برتری کے اصول بتائے ہیں، اس قرآن سے دشمنی وہی کرے گا جو فطرت سے بغاوت کر رہا ہے۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو مختلف مقامات پر اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں اس طرح کے احکامات عطا فرمائے ہیں کہ جو غیر مسلم میں بھی اگر کوئی غیر جانبدار ہو کر طرفداری سے نکل کر کے اگر قرآن کے ان احکامات کو پڑھے گا تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ قرآن جو تعلیم دیتا ہے انسانیت کی بھلائی کی، اس سے بہتر تعلیم دنیا میں کہیں دی ہی نہیں جا سکتی اگر قرآن کو پڑھا جائے۔ دیکھیے، باضابطہ اس امت کے لیے، اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا،
مگر خیر امت قرار دیے جانے کی وجہ بھی ذکر کی گئی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھو الگ الگ آرگنائزیشنیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ سماج سدھار اور سماج کی اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ ارے قرآن تو کہتا ہے حضور کا ہر امتی اصلاح کرنے والا ہے، حضور کا ہر امتی بھلائی کا حکم دینے والا ہے، برائی سے روکنے والا ہے، زنا سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، بدعملی سے، شراب خوری سے، زناکاری سے، ان تمام باتوں سے روکنے والا ہے۔ قرآن تو اس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے باضابطہ قرآن مجید میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اب یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ یہ قرآن کا حکم، کوئی سمجھے تو صحیح کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ کئی مفسرین نے اس آیت کے بارے میں لکھا کہ یہ آیت پوری شریعت کے احکام کا نچوڑ ہے، کہ جس کے پاس جو چیز رب نے دی ہے اس کو امانت سمجھ کر صحیح جگہ استعمال کرنا اس آیت کا حکم ہے۔ عقل دی ہے، عقل کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ کی امانت سمجھ کر اسے استعمال کریں۔ مال دیا ہے، اللہ کی امانت سمجھ کر کے اسے استعمال کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب جنہیں فیصلے ہی ظلم والے کرنے ہیں وہ قرآن سے کیسے دوستی کریں؟ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید میں دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام کی شان میں باضابطہ یہ بات آئی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ نبی وہ ہیں جو تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ اب جنہیں سور جیسا خبیث کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، جنہیں نجاستیں اور غلاظتیں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اس کی طبیعت بھی وہ کھا کھا کے ناپاک ہو چکی ہے، وہ قرآن سے پیار کیسے کرے گا؟ قرآن سے دشمنی حقیقت میں ان احکامات سے دشمنی ہے جو در حقیقت انسانیت سے دشمنی ہے۔ آپ غور کیجیے، اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر ایک مقام پر فرما ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، وإیتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دو، محروم مت رکھو، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ اب جنہیں رات دن بے حیائی میں پڑے رہنا ہے تو قرآن سے دشمنی اس وجہ سے کہ قرآن ان کی ناپاکیوں کو چلنے نہیں دیتا، قرآن ان کی غلاظتوں کو رواج نہیں پانے دیتا، اور قرآن تو ہے ہی وہ ازلی ابدی کلام جو قیامت تک جیسا ہے ویسا ہی باقی رہے گا۔ لاکھ جتن کر چکے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر قرآن میں رب نے کہہ دیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، کہ قرآن میرے محبوب کا وہ معجزہ ہے جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے کوئی نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ اس قرآن کے ہر حرف کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اس قرآن کی رب حفاظت کرتا ہے۔ میں
اس ٹاپک پر چونکہ کیا تفصیل بات کروں، وقت ہی اتنا شارٹ رہتا ہے کہ بات ہوتے ہوتے تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے اس نقطے پر، اگلے نبیوں کو معجزات دیے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، دودھ اتنا دیا کہ پوری بستی نے پی لیا، اور پہاڑ سے نکلتے ہی بچہ جنا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر چلتے، سو جاتے عصا ساتھ میں رکھ کر تو عصا ان کی نگرانی کرتا، جہاں دھوپ ہوتی عصے کو گاڑ دیتے، وہ درخت بن کے سایہ دینے لگتا، اور جہاں آپ کو دشمنوں کے مقابلہ کرنا ہوتا عصا ڈال دیتے، وہی اژدہا بن کر کے فرعون کے سارے رسیوں کے بنے ہوئے سانپوں کو نگل جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں کے معجزات، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے پر ہاتھ رکھتے موم کی طرح نرم ہو جاتا، جیسا چاہتے ویسا موڑ لیتے۔ حضور نے جب یہ کہا کہ قرآن میرا معجزہ ہے اور مجھے ارجو، سرکار فرماتے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے اس معجزے کی وجہ سے جتنی زیادہ میری امت ہوگی اتنی کسی نبی کی نہیں ہوگی، چونکہ اگلے نبیوں کے معجزات ان کے دور میں جو سامنے تھے انہوں نے دیکھا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ تھی، آج معجزہ وہ موجود نہیں، معجزے کی خبر ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، آج وہ عصا یہاں موجود نہیں، وہ معجزے کی خبر ہو گیا۔ مگر حضور کا معجزہ قرآن مجید ہے، اور وہ قیامت تک قرآن کی ہر آیت حضور کا معجزہ ہے۔ دشمنی اس وجہ سے کہ یہ تو اب ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، اور کوئی جلائے تو یہ اس کی بدبختی ہے، مگر امت مسلمہ کو اللہ نے وہ شان عطا کی کہ اگلے نبیوں پر اترنے والی کتابیں صرف نبیوں کو زبانی یاد ہوتی تھی۔ حضور کی امت نہ مٹنے والی امت ہے، اور اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آنے والی، اس لیے اللہ نے اس امت کے بچے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے۔ تو قرآن مٹنے والا نہیں ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہیں جو قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، یہ انسانیت کے باغی ہے جو قرآن سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جب بھی انسان انسانیت کی نگاہ سے، فرقہ واریت سے، طرفداری سے آنکھیں اس کی چشمے اتار کر کے قرآن کو پڑھے گا، تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ موجود ہے دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی، کہ جب انہوں نے طرفداری کی اینک اتار کر قرآن کو پڑھا تو انہیں بھی اپنی انسانیت قرآن ہی میں نظر آئی۔ اور یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن، جب بھی قرآن کی جتنی مخالفت ہوئی قرآن اتنا ہی زیادہ پڑھا گیا۔ ہاں، یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس امتحان میں کیا کرتے ہیں، کیا ہم اس قرآن کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں یا نہیں، کیا ہم اس قرآن پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ دشمن تو قرآن کو ورق میں دیکھ کر مٹانا چاہتا ہے اور اپنی گستاخی کے ذریعہ کوشش کرتا ہے، مگر مسلمان اگر یہ عہد کر لیں کہ وہ قرآن جو کاغذوں میں دشمن مٹانا چاہتا ہے وہ بھی نہ مٹے گا، مگر ہم خود کیوں ایسے نہ بن جائے کہ چلتی پھرتی قرآن کی مسلمان تصویر بن جائے، ان کے وجود سے قرآن کا نور نظر آئے۔ دوستان محترم، اس قرآن کو جمع کرنے والی ذات کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ قرآن کا اصل جامع اللہ ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، جامع حقیقی قرآن کا اللہ ہے، اور حضور اللہ کے اس صفت کے مظہر عتم حضور سید المرسلین علیہ السلام ہے کہ حضور علیہ السلام پر جتنا بھی قرآن اترتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جیسے سورہ بقرہ اتری تو جب تک سورہ بقرہ اتر رہی ہے اس وقت تک سورہ نساء نہیں اترے گی، نہیں، ایک ایک وقت میں کئی کئی سورتوں کی آیتیں اترتی تھی۔ کبھی سورہ نور کی اتری ایک ہی دن میں، کبھی دوسرے دن سورہ نساء کی۔ ہمارے نبی جب آیت اترتی تو فرماتے یہ آیت
فلاں سورت کی فلاں آیت کے نیچے اور فلاں آیت کے اوپر لکھ دو. کئی سورتیں مسلسل اترتی، حضور نے اس طرح جمع کرا دیا تھا، مگر وہ سینوں میں تھا، تختیوں پر تھا، لکڑیوں پر تھا، پتھروں پر تھا. سرکار کے وصال کے بعد حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ حضور آپ قرآن جمع کرنے کے لیے. آپ نے کہا کہ وہ کام میں کیسے کروں جو حضور نے نہیں کہا. حضرت عمر بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر کہتے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس بات کے لیے جس کے لیے مجھ سے پہلے عمر کا کھولا. اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کو مل کر کے حضرت صدیق اکبر نے حکم دیا قرآن جمع کیا جائے. ساری سورتیں جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، ایک ایک جگہ جمع کر دی گئی، مگر ساری سورتیں ایک جگہ نہیں تھی. ایک سورت یہاں ہے، ایک سورت یہاں، ایک سورت یہاں، اس طرح سے سورتیں جمع کر لی گئی. اب قرآن چونکہ ابتدا میں جب نازل ہوا تو قرآن تو لغت قریش میں نازل ہوا تھا، اور عرب میں بھی الگ الگ قبیلے تھے جو لغت قریش پر قرآن پڑھنا ان کے لیے دشواری تھا. جیسے ہمارے کاٹھیاوڑ طرف چلے جائیں تو گجراتی کچھ الگ بولتے ہیں، یہاں الگ بولتے ہیں. یہاں ہم لوگ سو کو ہب سے بولتے ہیں، ادھر سو کو ساں سے ہی بولتے ہیں. جیسے سانپ کو ہانپ یہاں بولتے ہیں، وہاں سانپ بولتے ہیں. تو مطلب تو ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، مگر لفظ الگ بولے جائے. ایسا ہوتا تھا. تو آسانی کے لیے اس کی اجازت حضور کے دور میں دی گئی کہ 7 لغت پر قرآن پڑھا جائے. مگر حضرت عثمان غنی کے دور میں جب عثمان غنی نے دیکھا کہ اب سارے لوگوں تک لغت قریش پہنچ چکی ہیں تو آپ نے پھر اس اصل لغت قریش پر جس پر قرآن اترا اور جو لغت قریش لوح محفوظ میں لکھی ہیں اس لغت قریش پر باقی لغتوں سے چھانٹ کر کے حضرت عثمان غنی نے ساری سورتوں کو 2 تختیوں کے درمیان ایک قرآن کی صورت میں جمع فرما دیا. تو یہ ہے حضرت عثمان غنی کا عظیم کارنامہ. تو دوستان محترم، آج ان کا یوم شہادت بھی ہے. خصوصیت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں قرآن مجید کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.